اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، براڈ شیٹ انکوائری کمیٹی کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب کو مقرر کر دیا گیا ہے، جس کی تصدیق کی ہے سینیٹر شبلی فراز نے اور فواد چودھری صاحب نے، اور دونوں بزرگان نے ٹویٹ کیا ہے۔ کمیٹی ممبران جو چنے جائیں گے وہ بھی انہی جسٹس صاحب کی مشاورت سے ہی آگے لے کر چلیں گے۔ یہ تو ایک چیز ہے۔ اس کے دوسری جانب ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، براڈ شیٹ کے معاملے پر چیئرمین نیب کو قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے طلب کر لیا ہے، جس میں چیئرمین ان کی اس کمیٹی کے کہتے ہیں، یعنی کہ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ اب چیئرمین نیب آئیں اور بتائیں کہ یہ جتنا بھی پیسہ ہے براڈ شیٹ کو پیسہ کیوں اور کیسے دیا گیا ہے، ادارے کی غلطی کے باعث عوام کے ٹیکس سے اربوں روپے کیوں ادا کیا گیا۔ اسی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے نامور تجزیہ کار، کالم نگار سجاد میر صاحب دانشور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو اس اسٹوری کا پہلے حصے کی طرف، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب جو کہ انکوائری کمیٹی کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں اور انہی کی مشاورت سے دوسرے ممبران بھی ہے ان کا تقرر کیا؟ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ حکومت خود ایک پارٹی ہے اور اس نے اپوزیشن سے یا دوسرے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر ایک شخص کو مقرر کر دیے۔ کیوں کیے؟ اور یہاں پر نہیں رکے۔ دیکھیے، یہ ٹرانسپیرنٹ نظر نہیں آئے گا۔ جسٹس عظمت شیخ جو ہیں، عظمت سعید شیخ، یہ ایک اچھے قانون دان ہیں۔ ان کی شوز ایک اچھے قانون دان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ خود سپریم کورٹ کے جج ہے، اپنے ساتھیوں پر اعتراض کرتے رہے۔ چیف جسٹس پہ کھوسا پہ اعتراض کر دیا کہ انہوں نے مجھ سے بات کی، دوسرے سے اعتراض کر دیا۔ جسٹس عظمت سعید جو ہیں، یہ اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھا جس نے نواز شریف کو نااہل کرا دیا۔ اگرچہ یہ ان 3 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے ابتدا میں یہی کہا تھا کہ جی آئی ٹی بنائی جائے۔ 2 ججوں میں نہیں تھی آصف کھوسا اور جسٹس گلزار احمد کی طرح جو چیف جسٹس رہے ہیں جنہوں نے اسی وقت نااہل قرار دے دیا تھا، بلکہ وہ تھے جو کہتے تھے پہلے جی آئی ٹی بناؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ریمارکس اور ان کے رویے سے ان لوگوں کو شکایت ہوگی۔ یہ سسلین مافیا کا لفظ غالباً انہوں نے استعمال کیا تھا۔ جو جسٹس کھوسا صاحب کے الفاظ تھے وہ تو دوسرا انہوں نے واقعہ بیان کیا تھا، پورا کہ کتاب کا ذکر کیا تھا، اور یہ انہوں نے اس پہ بیان کیا تھا۔ صحیح۔ اب ہو سکتا ہے کہ کل وہ کہیں صاحب جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے، جس طرح فائز عیسیٰ کو اپنے بہت سے سپریم کورٹ کے اپنے ساتھی جج قبول نہیں تھے اور اس کو وہ ہٹ گئے بینچ سے۔ تو اگر آپ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو بہتر، آپ کہتے ہیں وہ ہیں اور وہی مقرر کریں گے اور فیصلہ بس کر دیں گے۔ وہ جو شبلی فراز کا انداز ہے، جو فواد چودھری صاحب کا ہے، اس طرح کر کے تو انصاف نہیں ہوتا نا جی۔ وہ انصاف ہوگا بھی تو باتیں ہوگی خام خواہ۔ صحیح۔ یہ جو صورتحال ہے، اگر آپ کو کرانا نہیں اصل میں تو جی، آپ جان بوجھ کے آپ اتنا اصرار کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ اعتراض کریں، وہ ابھی اعتراض ہی نہیں کر رہے۔ وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے انکوائری کرانی ہے تو یک طرفہ آپ اعلان نہیں کریں، سب سے پوچھ کے اعلان کریں۔ بالکل، یعنی بہتر یہی ہوتا ہے، انصاف کے تقاضے یہی ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے بس اعلان کر دیا اور کہا باقی بھی وہ چنیں گے، اور آپ کے لہجہ چوری کھاتا ہو کہ بھئی آپ نے پھنسا لیا ہم نے آپ کو۔ ہوگا ایسے نہیں۔ ویسے جج کو بھی اپنی عزت کا سوال ہوتا ہے، اپنی عظمت کا سوال ہوتا ہے۔ آسان نہیں ہوتا ساری باتیں کرنا، لیکن ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے نا جی، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس آصف کھوسا تک پہ اعتراض کر دیا کہ انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، اس کا مطلب مجھے کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ بینچ کے دوسرے ججز پہ اعتراض ہوا ہے، وہ اس پہ شامل نہیں ہوئے کہ فلاں آدمی تو چیف جسٹس بنے گا، اس کے تو انٹرسٹ ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میرا خیال میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سوچنی پڑتی ہیں، اور خود ججز بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کسی ایک نے اعتراض کر دیا تو مجھے شک ہے کہ جسٹس عظمت سعید جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں خاصے کھڑے آدمی ہیں وہ۔ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں کسی کا رجحان ایک طرف ہو جائے یا ان کا فیصلہ جو ہے کوئی انفلوئنس نہ ہوا ہو، بلکہ یہ کہ خود ان کی رائے یہ رہی ہو، لیکن ایک پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے۔ یہ جو واقعہ جنریٹ ہوا ہے اس مقدمے سے تو ہوا ہے، اسی کے نتیجے کے طور پر اب تاریخ اس مقدمے کو کیسے یاد کرتی ہے کیا نہیں کرتی۔ اس زمانے میں تو بہت سے لوگوں نے اس کو غیر آئینی بھی قرار دے دیا اس فیصلے کو، کہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا ہے، پوری حکومت ہٹا دی ہے، اور اس میں نہ کوئی اپیل کا حق ہے نہ کسی چیز کا حق ہے۔ سپریم کورٹ کے اختیارات جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جو قائمہ کمیٹی، جو دوسرا اسی کا یعنی کہ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے چیئرمین صاحب جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کے چیئرمین آئے وہ بتائیں۔ شبلی فراز صاحب نے اس پہ بھی اعتراض اٹھا دیا پھر۔ ہاں جی، وہ اب انہوں نے کہا کہ نیب کے چیئرمین کا بہت ذکر ہے آگے، کہ انہوں نے نیب نے ڈیل کیا ہے، نیب نے ڈیل کیا ہے، انہوں نے کہا جی بلائیں ان کو۔
انہوں نے کہا یہ سارے کردار بلاؤ، یعنی کہ نواز شریف کو بلاؤ. نواز شریف کو تو آپ تو بلا نہیں سکے، وہ بیچارے کیا بلائیں گے. اچھا اب نواز شریف کو بلاؤ. اصل بات یہ ہے کہ نیب پر اعتراض ہوا ہے. اگر باقی کرداروں کو بلانا ہے تو پھر بات بڑی دور تک جائے گی، شہزاد اکبر تک کی نہیں جائے گی. بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. دور تک جائے گی. وہ یہ ہے کہ پھر تو مسئلہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ نیب نے پیسے کیوں دیے، نیب نے ڈیل کیسے کیا، مقدمہ کیا ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ چیئرمین ہی تھے. انہوں نے کہا ہاں بالکل چیئرمین ہی تھے، ختم کیا انہوں نے. وہ پرانے نے کیوں کیا، نیب کے چیئرمین سے پوچھیں گے. یہ تو نہیں کہیں گے اس کو بلاؤ. اگر ان میں سے کوئی قبر میں چلا گیا تو قبر سے نکال کے لاؤ، یہ تو نہیں کہیں گے نا. پریزیڈنٹ چیئرمین جواب دے کہ نیب کا یہ کنڈکٹ کیسا رہا ہے، اور نیب نے جو بعد میں ڈیل کیا وہ ایسے کیوں کیا ہے، اور اس زمانے میں جو پیمنٹ کی ہے وہ تو اسی دور میں کی ہے، وہ کس بیس پہ کی ہے. انہوں نے سارا مقدمہ پڑھا ہوگا، سنا، دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، پھر پیمنٹ کی ہوگی. پھر غلط پیمنٹ کیوں کر دی ہے. آپ کہتے ہیں سبھی کو بلاؤ. وہ جیسے مشرف کے بارے میں تھا کہ مشرف کو سزا دینی ہے تو اس سے پہلے سارے دوسرے لوگوں کو بھی بلاؤ. آخر کورٹ نے فیصلہ دے دیا. پہلے دوسرا فیصلہ تو دوسرا تھا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. اب قصہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو قانونی موشگافیاں ہیں، ہم لڑائیاں لے رہے ہیں. پہلے تو کورٹس کو ان باتوں میں ہمیں انوالو نہیں کرنا چاہیے. اچھا سینٹ کی کمیٹیاں جو کچھ کر سکتی ہیں، پی ایس سی والے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مانڈی والا اپنا چلا رہا ہے. اب انہوں نے اس کمیٹی نے جسے ہم اطلاعات کی کمیٹی کہتے ہیں، انہوں نے کر دیا، اور وہ شبلی فراز کہیں چلے گئے باہر میں. کیا ہوگا، انہوں نے سمن کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی رائے دے کے. ویسے آپ کی باتوں سے نا، جب یہ براڈ شیٹ کا معاملہ ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا، آپ کی دو باتیں مجھے آج بھی یاد آ رہی ہیں. آپ نے کہا تھا ایک تو صرف ادارے نہ دیکھیں، پاکستان کی دیکھیں صرف، ٹھیک ہے. اور دوسری وہ بات آپ کی وہ جو اکثر بات ہے کہ جتنا کچھ چل رہا ہے یہ ہمارے ٹیکس سے، ہمارے ٹیکس سے پیسے. آج بھی جاوید لطیف صاحب نے وہی باتیں کی ہیں کہ عوام کے ٹیکس سے پیسے دیے گئے، عوام کی، ٹھیک ہے، مگر اس کا کسی کو خیال نہیں ہے حکومت. اصل بات ہے کہ اس بار سینٹ کی کمیٹی اور ان کی کمیٹیاں، ہماری قومی اسمبلی کی کمیٹیاں جو ہیں، یہ ساری فعال اور ایکٹیو ہوئی ہیں. پارلیمانی کمیٹی اور ان کے اختیارات ہیں. بالکل پہلی بار یعنی مانڈی والا کو جب وہ کیس بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کیس بنا لو، وہ تو سارے غلط ہیں تم کر رہے ہو، پہلے آ کے تم پیش ہو جاؤ چیئرمین صاحب، اور آ کے پیش ہو اور بتاؤ کہ تم نے یہ فلاں 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 کے بعد چیئرمین پیش ہو جائے. اب کہتے ہیں حکومت کہتی ہے نیب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن چیئرمین پیش ہونے پر وہ بالکل چیئرمین پیش نہیں ہو رہے. اختیارات ان کے بھی ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں آگے، اس سے گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. لیکن یہ ساری سچویشن اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ دیر از سم تھنگ راٹن ان دی اسٹیٹ آف ڈنمارک. محاورہ نا ڈنمارک پاکستان میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ریاست کے معاملوں میں کوئی گڑبڑ ہے، کچھ گلا سڑا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا. اب براڈ وے نے کہا جی یہ تو دوسرا ثابت ہو جائے گا. وہ شیخ رشید نے کہا پناما، اس سے پہلے وہ اس واقعے پہ نہیں، وہ فورن فنڈنگ پہ کہا ہو جائے گا. اس سے پہلے براڈ وے کے بارے میں کہا کہ دوسرا براڈ شیٹ پہ کے بارے میں پہلے. اب انہوں نے کہا کہ یہ خوبصورت نہیں، اس کو خوبصورت بناؤ. ہمیں جوائن کیا ممتاز تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ زیادہ چلو وہ ہماری کچھ رہنمائی بھی کریں گے، صحیح، اور کچھ ہمیں بھی سمجھائیں گے، کچھ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان سے سمجھنے کی ضرورت تو ہے. جی السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام سر. یار وہ بات وہی براڈ وے کی کہہ رہے ہیں، براڈ شیٹ کی. جی براڈ شیٹ کی براڈ وے نکل جاتا ہے میرے منہ سے. اچھا اچھی ہوٹل بھی جگہ. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جسٹس عظمت سعید شیخ کو انہوں نے یک طرفہ طور پر مقرر کر دیا ہے. اچھا اب عظمت سعید ایک اچھے قانون دان ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور ان کے کچھ کمنٹس تھے جس میں سسری مافیا کا لفظ غالباً انہوں نے استعمال کیا تھا. آصف سید کھوسا نے نہیں کیا تھا، انہوں نے تو دوسرا حوالے دیے تھے. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں تو اگر پوچھ کے کرتے تو حرج نہیں. اچھا بینچ پہ اعتراض کرنا بھی کوئی حرج کی بات. جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے کلیز کے بارے میں، آصف سید کھوسا کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں کہا کہ میرے مقدمے میں وہ فریق بن گئے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہوا کرتی جب ایسا اعتراض کیا جائے. تو اب اگر اعتراض ہو گیا تو ساری شفافیت تو ختم ہو جائے گی. بالکل 100%. اور عظمت کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے. جو آپ بات کر رہے ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، عظمت کو غور کرنا چاہیے. عظمت کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے ایک ججمنٹ کے بارے میں، لیکن ادروائز عظمت جو خود ساری جابز ہیں جہاں سے اس نے سٹارٹ کی،
نیب کے ساتھ اس کا تعلق جو رہا ماضی میں اس کو بھی تو آپ سامنے رکھیں. اور پھر یہ جو نیب کے ساتھ بھی تعلق رہا. ٹھیک. ہاں اور یہ پھر جو اس کو اب یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے یہ بہت مشکل اسائنمنٹ ہے. یہ بہت مشکل اسائنمنٹ ہے کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاناما 2 ہے. اگر پاناما 2 یہ ہے تو پاناما 1 کے ججز جو ہیں تو پھر ان کو سوچنا چاہیے نا. ویسے میں بات کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ عظمت سعید صاحب کو اگر یہ میسیجز پہنچے لوگوں کے اور انہوں نے سوشل میڈیا کو کی بات کو سنا تو ممکن ہے وہ اس پہ غور ضرور کریں. دیکھیں کچھ لوگوں نے نام کما لیا ہے بس ٹھیک ہے. اب اس میں موقع پہ آ کے ریٹائرڈ لائف کو گزارنے کے لیے ایک اور کسی ایسی چیز میں ایسی ڈبیٹ میں پھنس جانا جو آخری دن زندگی کے آخری وقت میں زیادہ تنگ کرے کیا فائدہ. اور یہ چیز بہت سیریس بات ہے بیکاز وہ آدمی جو پتہ ہی مساوی ہے کیا نام اس کا وہ اللہ جانے کس کس کو اس میں رگڑنا چاہ رہا ہے اور رگڑ رہا ہے. اس نے جنرل نہیں چھوڑے, اس نے ان کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر نہیں چھوڑے, پرائم منسٹر کو بھی انڈائریکٹلی اس نے دل سیٹ دیا کیا نہیں وہ کر رہا. تو یہ اس کو بہت سیریس میٹر نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ اپنی ایک ایڈوائزر کے بارے میں تو کہہ دیا بیوقوف آدمی ہے عمران خان کو کہا اس نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. جیسے کل انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ میں ڈائلاگ کرنے کو تیار ہوں, آ جاؤ ٹی وی پہ مناظرہ کر لیتے ہیں. وہ اور اس کا جو آدمی ہے جو درخواست زندہ وہ رو رہا ہے کہ جناب اتنے تو کیسز کی مجھے نقل تک نہیں دے رہی ہے, اتنے جو ہیں اپنا پیمنٹس جو سے جمع کرائی اس کی مجھے نقل تک نہیں دے رہے. تو یہ اس قسم کے دوغلے معیار, دوغلی باتیں اور الجھاؤ کو بڑھانے والی باتیں اچھی نہیں ہے, مناسب نہیں ہے اور کافی نقصان. دیکھیں نا یہ جو براڈ شیٹ کا مقدمہ ہے یہ ہماری, میں تو پہلے بھی کہتا تھا, یہ ہماری سماجی کھوکھلا پن کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پولیٹیشینز کو ذلیل کرنے کے لیے ایک فوجی نے کیا سوچا, اس فوجی نے جس آدمی کو نیب کا سربراہ بنایا اس نے کیا کیا, پھر اس کے رشتے داروں نے مل کے کیا کیا, انہوں نے اس میں سے بھی پیسہ کمانے کا ڈھنگ ڈھونڈ لیا اور ایک ایسا پیسہ کما کے ایک آدمی کو غائب ہو گیا جو کسی کے کھاتے میں ہی نہیں ہے. تو یہ سب جو کچھ ہمارے سامنے آیا آفٹر 20 ایئرز یہ اس کے کھوکھلے پن کو ثابت کر رہے ہیں. اور آپ عظمت سعید جیسے آدمی کو لگا کے جو اس کی جو ایک قابل احترام عہدے پہ فائز رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور ان کو بھی چاہیے, میرا خیال میں بہت فیئر جج ہیں اور ٹھیک ہے کسی مقدمے کے بارے میں ان کی رائے کچھ ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا مقدمہ آ سکتا ہے جس کے بارے میں تاریخ کا فیصلہ وہ نہ ہو جو فرض کیا عدالتوں کے فیصلے, تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. اور بہت سے فیصلے ایک بات میں اور کہہ رہا ہوں سر کہ دیکھیں نا یہ تو جب کہ خود لوگ جنہوں نے ان کی تعیناتی کا فیصلہ کیا اور تعیناتی اناؤنس کی ہے وہ اس مقدمے کو پاناما 2 کہہ رہے ہیں اور پاناما 1 میں جو فیصلہ انہوں نے دیا وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہیے. میری تو یہ ریکویسٹ ہے, میں ان کی لیاقت پر, ان کی دیانتداری پر, ان کی پر بحث نہیں کر رہا, نہ اس کو میں زیر بحث لانا چاہ رہا ہوں. میں ایز اے ہیومن, ایز اے پاکستانی, ایز اے لاہوری ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیں آپ کیا پاناما 2 بھی آپ اپنے ذمہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کی ججمنٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے. اب وہ کمیٹیوں میں بلا رہے ہیں, وہاں بھی شبلی فراز صاحب چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے مقرر کر دیا, اب باقی جج یہ مقرر کریں گے اور اریٹیٹ کرنے والی سچویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں. سر یہ لوگ تو اللہ جان دیکھنا یہ سینیٹر بننے کی خواہش رکھ رہے ہیں سارے کے سارے, جو زیادہ آج کل اریٹیٹ کرتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اخبارات میں اور ٹی وی پر, یہ سب سینیٹر بننے کے خواہش مند ہیں. اینڈ شبلی از ون آف دیم. اگرچہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے اور ویسے ذاتی طور پہ شاید وہ اتنا نہیں برا آدمی جتنا اس کو اس نے اپنا ایک موقف اختیار کر لیا یا اس نے ایک رول اپنا لیا ہے محض اس خاطر کے جو ٹکٹ ملنے ہیں اس کو سینٹ کا وہ مل جائے. اور بھی جو زیادہ مخالفت میں بات کر رہے ہیں اور بڑی عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ سب وہی لوگ ہیں جن کو سینٹ کی ٹکٹ کی امید ہے. لیکن کیا سینٹ کی ٹکٹ کی امید کی خاطر پاکستان کے سیاست میں اتنا بڑا گند گھولنا چاہتے ہیں جو پھر کبھی صاف ہی نہ ہو؟ پہلے ہی ہم نہیں صاف کر پائے ماضی کی چیزوں کو جو اتنی گندی اور اتنی نہیں ہے, اس میں ایسی لینگویجز نہیں ہیں, ایسے ریمارکس نہیں ہیں, اس کو ہم صاف نہیں کر پائے. تو ابھی ہم چاہتے کیا ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ہم سے زیادہ آنےسٹ لوگ ہیں, یہ ہم سے زیادہ ذہین لوگ ہیں, تو پھر یہ ایسی حماقتیں کیوں کر رہے ہیں؟
یہ تو خاصا مسئلے کو الجھانے والی بات ہے، صورتحال کو خراب کرنے والی بات ہے. اس میں تو اگر سارا پول کھولا جائے گا تو بہت سے نام آتے ہیں، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں کمنٹس بھی کیے ہیں، حساس اداروں کے بندوں تک کا ذکر کر دیا ہے، اور جو الزامات لگائے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں پاکستانی، جس میں نواز شریف مثلا شامل ہے، اس میں سے ایک بھی عدالت میں ثابت نہیں کر سکے. صرف سر لیکن بالکل آپ سے کہہ رہے ہوں، جب تک عدالت میں کچھ چیز طے نہیں ہوتی، میں تو کہتا ہوں یہ عجیب چیز ہے. میں تو حیران ہوں یہ اس کا کیا ضرورت تھی، کیوں کیا گیا. اب سمجھ آ رہی ہے کیوں کیا گیا. مطلب آپ ایک جگہ پہ افسر ہو جاتے ہیں، آپ مجھے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے تم ایک ریسرچ ونگ بنا لینا. اس ریسرچ ونگ کے لیے میں کہتا ہوں یہ مجھے تو برطانیہ میں ایک آدمی سے بات کرنی پڑے گی. آپ کہتے ہیں ہاں جا یار برطانیہ والے سے بات کرا. ایک میں ڈرافٹ وہاں سے لے آتا ہوں، شریف الدین پیزا مرحوم صاحب اس ڈرافٹ کو اوکے کر دیتے ہیں، سب کی کہانی سیٹ ہو جاتی ہے. یہ عجیب قسم کا کیس ہے. I don't understand. کیا ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں، ہمارے ایف آئی اے، ہماری اینٹی کرپشن اور باقی ملٹری انٹیلیجنس، ISI، کیا ان کے پاس سب کی فائلوں میں ہر چیز موجود نہیں تھی یا ہے نہیں تھی؟ میں آپ کو بتاؤں جب یہ وہ تھا سر محل، اس کے لیے یہاں سے ISI کا وفد گیا اور اس نے تمام سر محل کی فوٹو وغیرہ اتاری اور لے کے آئے. تو کیا اس کی ضروری تھا کہ آپ ایسے آدمی کو، اچھا بڑے مزے کی بات ہے آج میں کہیں پڑھ رہا تھا اس آدمی کو سزا بھی ہوئی ہے. ہاں سزا بھی ہوئی. ہاں کسی اور معاملے میں کسی وجہ سے سزا بھی بھگت کے ہے. یہ اس آدمی نے ہمارے پورے سماج کے جو امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں ان کے کپڑے اتار کے رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ حد ہے. ہاں ٹھیک بات ہے. اور سزا بھی ہوئی ہے. ایک طرف وہ لیکویڈیشن میں جا رہا تھا اور دوسری طرف ہم اس سے نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور تیسری طرف ایک غلط کمپنی کو یا غلط گروپ کو پیسے ادا کر رہے تھے. پتہ نہیں کیا ہو گیا. دے دیے. اور بڑے مزے کی بات ہے، ابھی یہ مان تو نہیں رہے حکمران اور حکمرانوں کے دوست کہ یہ جو پیسے دیے گئے ہیں ان کے دور میں دیے گئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پیسے دینے ہیں، انہوں نے ادائیگی کروائی ہے. حد ہے بھائی. معاف کیجیے گا سر، میں تو بہت شاید مایوس والی بات ہے. ڈپریس بھی بندہ ہو رہا ہے اور چڑ بھی آ رہی ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اس کو لے کے جائیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی بھی کی اور ہمارے جو اس معاملے میں احساسات ہیں، خیالات ہیں، اس کی ترجمانی بھی کی اور ان کو اسٹرینتھن بھی کیا. بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیں صاحب، کیا پاناما 1 کا جس نے فیصلہ دیا اس کو پاناما 2 سونپ رہے ہیں آپ. صحیح. ان کی انٹیگریٹی اور ان کی صلاحیت ان دوسری معاملے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے بالکل. لیکن ججز کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے اور قانون کی جب زبان ہے اب وہ نہیں مانیں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا کسی کو بنا دو، ہم فیس کرنے کو تیار ہے، وہ بہت کانفیڈنٹ. اب وہ بھی اس طرح آسانی سے نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں بریک پر جانا. جی بریک سے لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب، فارن فنڈنگ کیس ہے 2-3 دن سے، یعنی کہ ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. آج تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے اس میں. سکروٹنی کمیٹی کی کارروائی عوامی سطح پر نہیں ہو سکتی، یہ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا. اسی چیز کو لے کر وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پبلک ہونا چاہیے، یعنی کہ عوام کے سامنے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. کیا لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا وہ سیاسی بیان تھا؟ آپ اس نے جو بات کرتی وہ بھی ایک معنی خیز ہے. سعد رفیق نے تو اتنا کہا کہ یہ شوق پورا کر لو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ 6 سال سے 7 سال سے مریم نے 7 سال کا استعمال کیا ہے. آپ اس کیس کو چھپا رہے ہیں، آپ اس کے لیے آپ لے رہے ہیں، جس سے کہتے ہیں ڈیلے پہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں. آپ اس پہ اسٹیپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کیے جا رہے ہیں، بالکل کورٹ میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں. جی کسی طرح سے اس کو سننے نہیں دے رہے، اعتراض کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ان سے کہ اس کی ساری معلومات پبلک نہ کی جائے، خفیہ رکھی جائے. اب اچانک کیا ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں پبلک کرنے، چلو یہ شوق پورا کر لیں. دیکھیں یہ کیا جا رہا ہے نا. اس کا کیا ہوا کہ کل اس نے بیان دیا ہوں کر کے زوردار بیان دیا، آج الیکشن کمیشن کی طرف سے آ گیا کہ جناب اس کو ہم پبلکلی نہیں سن سکتے، اس میں بہت سے نازک معاملات ہیں، بہت سے دیکھنا غور کرنا ہے، حساس معاملہ. اور یہ خفیہ نہیں سنا جا رہا، یہ ان کیمرہ کوئی اس کی کاروائی نہیں ہو رہی.
सामने मीडिया भी बैठा होता है, जज भी, वकील भी बैठे होते हैं, और लोग भी होते हैं, तमाम पार्टियां भी होती हैं, खुलेआम सुना जा रहा है। लेकिन अगर ये मीडिया पे इस तरह आना शुरू हो जाए तो इसके लिए प्रॉब्लम पैदा होगा। अदालतों की कार्रवाई वैसे भी नहीं आया करती, या सास तो ये सारा मतलब कि ना तो कर दी, वो अपने पॉइंट स्कोर कर गए, और वो अब पहले तो ये कहा था कि ये दूसरा पनामा साबित होगा, नहीं अब कहा दूसरा पनामा साबित होगा। पहले इसको कहा था ब्रॉड शीट को कि ये दूसरा पनामा साबित होगा। आप पनामा ही ढूंढते रहे हैं। वो मुल्क में कितने पनामा ढूंढेंगे आप? वो आज भी कंटेनर पे मुल्क को चला के तो दिखाओ यार, सिस्टम तो चलाओ आप ना। जब कोई बात होती है कहते पुराने छोड़ गए, पुरानों ने गड़बड़ कर दी, उस पर भी आते हैं। मैं एक चीज है बिल्कुल, हाँ, पुरानों के हवाले से भी, मगर आप बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैंने कहा आप हर चीज पे यही कहना शुरू कर देते हैं। आपको ये समझ नहीं आती कि इस तरह दूसरों पे इल्जाम लगाने का वो जमाना गुजर गया है। अब नए इलेक्शन आ रहे हैं, अब अगर नए इलेक्शन तक आप पुरानों की बात करते रहेंगे तो कहेंगे अब आप ही पुराने हों ताकि आपका भी हिसाब लिए जाए। इस तरह देखे ना, मामला ये इस वक्त है कि फॉरेन फंडिंग केस पे जो इल्जाम था, वो इल्जाम ये था कि आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उनमें आप ही की पार्टी के मेंबर ने केस कर दिया था कि इसमें अनफेयर मीन से पैसे इकट्ठे किए गए। आपको उसका जवाब देना, दैट्स ऑल। आपने काउंटर करने के लिए 2 केस कर दिए कि भाई नून लीग भी अपने हिसाब दे, वो भी हिसाब तो सबको देने हैं। लेकिन ये है कि जो ये चार्ज था कि जनाब इसमें ये आपके अपने बंदे ने कहा गैर मुल्की फंडिंग आई है, उस पर बहस करें। अगर कर सकते हो तो बहस करें। आसान नहीं होगा। वो कहते हैं कि यही तो इनके लिए साबित होगा एक तरह से डेथ बेल। तो इलेक्शन कमीशन इसका जल्द फैसला कर पाएगा? इतनी इनके हाइप तो क्रिएट हो गई बहुत फंसा हुआ है, दूसरी तरफ लोग बाहर बैठे हुए। वो कहते हैं हम प्रेशर के तहत कोई फैसला नहीं करेंगे, इंसाफ के मुताबिक करेंगे। तो इसके एक मतलब तो ये निकलता होगा कि हुकूमत का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि जो रैलियां निकल रही हैं इनका प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, कौन सा प्रेशर उन्हें बर्दाश्त करना है, कौन सा नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि डीप स्टेट का प्रेशर भी होता है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहना क्या चाहते हैं, उन्हें फैसला कर देना चाहिए 6 साल से पहले, पर कर देते फैसला कि नहीं भाई ये कुछ फॉरेन फंडिंग इसमें नहीं है। वो 23 अकाउंट निकाल के बैठे हुए कि ये आप कह दें कि इनकी ये हैसियत है, ये काम है, ये तरीका है, दैट्स ऑल। उसने भी फैसला किया था ना, क्या नाम है, साकिब निसार ने, सब सीधे आ गई है, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी खराबी पैदा नहीं हुई 7 को अमीन है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन साहब ने। असलम घुम्मन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीर साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब। ये फॉरेन फंडिंग केस क्या है, आपको ज्यादा पता होगा। यार बदकिस्मती से इस मुल्क में सर जो भी आया है ना, उन्होंने हमेशा एक दूसरे को और मुल्क को जिस तरह लूटा गया आपके सामने, उसमें तो आप मुझसे आप ज्यादा जानते हैं। ये ठीक है। बदकिस्मती ये इशू देखो, सारी पार्टियां, सारी जो इससे पहली पार्टियां, क्या उन्होंने फॉरेन फंडिंग नहीं ली। अभी नवाज शरीफ साहब भूल गए उसामा बिन लादेन ने जो इनको पैसे दिए थे। क्या सबूत है उसका? जी, उस वक्त तो उसामा बिन लादेन अपना ही बंदा था, हमारे यहाँ ही रहता अपने था। बंदे वो अपने, लेकिन वो बाहर उसको तो पाकिस्तान में रहता था, आपकी जेल निगरानी रहता था। नहीं रहता था सर, वो अफगानिस्तान में रहता था, पाकिस्तान में नहीं रहता। नहीं, पेशावर में रहा है, और पेशावर में रहा है, लेकिन मैं जब ये फंडिंग बाहर कराची में रहा है। कराची मैंने उसका घर देखा है जहाँ रहता था, पाकिस्तान चौक में। वो एक बिल्कुल रहते हैं, लेकिन वो उसका बेसिक जो मेन तो वो जहाज जिसके लिए वो आए थे या लाए गए थे वो तो अफगानिस्तान था ना, और वहीं से वो जहाज करते रह गया, उसको जो कह रहे हैं आप कह लें। तो ये देखो पार्टी सारी फंडिंग ये पीपल पार्टी लेती रही है, नून लीग लेती रही है। खान साहब के तो ओवरसीज पाकिस्तान में पैसे भेजे, मैं जानता हूँ उधर। हाँ, उधर एक अकाउंट खोला गया जो उनके कानून के मुताबिक, उसमें पैसे लोगों ने डाले और वो आए। कोई इलीगल पैसा तो आया नहीं, और पार्टी ने खर्च किया और पार्टी ने हिसाब भी जमा कराया हुआ है। तो मैं तो ये इसको हमने ऐसे ही इशू बनाया हुआ है। तो अभी 6 साल डिले करने की जरूरत क्या थी जी? 6 साल से जो डिले चल रहा है, देखे वो तो सबूत दे रहे, वो तो हमने डिले नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की बात है ना। अभी तो चलो आप कह रहे हैं कि 2 साल से 2.5 साल से पीटीआई की हुकूमत है, उससे पहले तो हमारी हुकूमत थी ना। उस वक्त तो इनका इलेक्शन कमीशन अपना था,
وہ کیا فیصلہ نہیں دے سکتے. وغیرہ صاحب اس وقت بھی ہماری حکومت تھی. نہ دیکھو وہ آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں نا میں سمجھ رہا ہوں, لیکن اس وقت نہیں, اس وقت پیپل پارٹی رول کی حکومت تھی. آپ ہر جگہ ہمیں لے آتے ہیں, ہم تو بات سے بدنام پورا. تو نہیں وہ ٹھیک ہے میر صاحب, لیکن بات کسی سے ملک کے اور بڑے ایشو ہیں. یہ دیکھیں پارٹیاں فنڈنگ کرتی ہیں باہر اوورسیز پاکستان کرتے ہیں. یہ ملک کو دیکھیں جیسا بدر سے لوٹا ہے, آج جو غربت ہے یا آج مہنگائی ہے, آج جو ہمارے گڈ گورننس نہیں ہے پیسے کی وجہ سے. میں دیکھیں میں نے خود الیکشن لڑا, میرے حلقے میں ایک پیسہ ہم نہیں لگا سکے ڈیولپمنٹ کیونکہ خزانہ خالی ہے. اور ہم لوگوں کو کیا جواب دیں, یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ ایک بڑا آپ کا تجربہ ہے, آپ کا ماشاءاللہ بڑا گہری نظریں ہوتی ہیں. یہ پروسیس ہوتا ہے ملک کو کھوکھرا قرضے لے کر. جب آپ قرضے لیں گے تو ان کی کوئی عزت ہوگی مجھے بتائیں. پھر تو ڈکٹیشن لیں گی, پھر IMF آئے گا, بجلی بڑھائیں گے, پھر اپنا وہ ٹارگیٹ, اور پھر وہ قرضہ جس طرح لگا ہے مجھے بتائیں کیا ہم نے کون سی ٹیکنالوجی لی ہے. کوئی ہم نے ایوب خان نے اگر لیا تھا تو آپ کے سامنے ڈیم بنائے تھے اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا. پھر ہم نے پاور اسٹیشن بنا دیے سارے, آپ کا انفراسٹرکچر بلڈ ہو گیا, سڑکیں بن گئی, یہ جو بیسک ہوتی ہے. نہیں سڑکیں کہاں بنی, وہ جو حالت ہے. آپ میر صاحب کبھی میرے حلقے میں چلیں, مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ کاغذوں میں اربوں روپے لگے ہوئے ہیں, کسی گاؤں کی سڑک ٹھیک نہیں ہے, کسی گاؤں میں سیوریج نہیں ہے. جو ایک نیچرل ہوتا تھا, یہ چھپڑ ہمارے پوائنٹ ہوتے تھے وہ الاٹ ہو گئے, وہ قبضے ہو گئے. تو یہ پچھلے 10-15 سال میں یہ ہوا ہے. میں یہ نہیں, میں کسی آپ کو مجھے جانتے ہیں, میں نے ہمیشہ سیدھی بات کی ہے اور کتاب بھی آپ نے میری پڑھی, یہاں یہ سچ ہے. تو میں تو اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور پاکستان کے لیے اپنی جان دیتا ہوں, اپنے پاکستان کی بات کرتا ہوں. لیکن جو تباہی ہوئی ہے پچھلے لیڈروں میں آپ کو بتاؤں, یہ میں ایگزریٹ نہیں کر رہا, نہ میں باعث ہو رہا ہوں. یقین کریں نواز شریف اور زرداری نے اوپر سے لے کر نیچے کونسل تک لوگ کرپٹ کر دیے کہ پیسہ کھاؤ ڈیولپمنٹ کا. آپ مجھے 10 کا سمرال مین روڈ ہے, آپ کوئی روڈ لے لیں, یقین کرو آن گوئنگ اسکیم 6 سال سے آگے بنتی ہے. صاحب وہ تو ٹھیک ہے, پر اب بھی تو ملک نہیں چل رہا, مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے, اور مرچیں تک مہنگی ہو جاتی ہے, نمک تک مہنگا ہو جاتا ہے. وہ کون سا, مرچیں تو ہمارے ہاں ہی پیدا ہوتی ہیں نا. میر صاحب آئی ایگری ود یو, لیکن یہ جو آپ نے قرضے واپس کیے پہلے تو ساتھ پورا مجھے پتا ہے خان صاحب وہ تو ہر حکومت نے کیے ہیں, ہر حکومت نے, لیکن اس علاقے سے اتنے نہیں کہ 250 بلین آپ اندازہ لگا لیں پرپورشنلی اتنے کیے ہیں نہیں لیا. لیکن وہ قرضہ دیکھیں ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی, ہم نے وہ واپس اسی حساب سے کرنے تھے. ڈالر کی قیمت کیوں بڑھائی ہم نے, میں اسحاق ڈار کو گالی دیتے ہیں سر, روکی ہوئی تھی, لیکن یہی تو تھا, مہنگائی نہیں ہو رہی تھی. نہیں لیکن وہ اس لیے دیکھو ہم دھوکہ کس کو دیتے ہیں. ابھی دیکھو نا آپ کے سامنے میں لاہور کی بات کروں, آرنج ٹرین ہے, آپ کو اس کا خرچہ لیں صرف ملازم کو چھوڑے, مجھے صرف اس کا جو بجلی کا خرچہ آ رہا ہے وہ آپ کی آمدن سے زیادہ ہے. ہم ایسے کیوں لگژری ایک چند لاہور کے میرا 10ویں حصے کو بھی نہیں ہم نے دیا, وہ جہاں سے گزرتے ہیں لوگوں کو فائدہ نہ. اور ہم نے ایک ناہام, یہ چیزیں ہوتی ہیں جب ملک کی اکانومی ٹھیک ہو, ملک کا روزگار ملے, لوگ مہنگائی نہ ہو, پھر اس طرح کی ضرور ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا, لیکن ہماری پرائرٹی صرف ذاتی تھی, اپنی ذاتی نموشی, ہمارے ملک کے لیے تو ہم نے کم سوچا ہے. مجھے بتایا نا یہ کون سا دنیا میں چند ملک ہوں گے جہاں کے حکمرانوں نے پیسہ لوٹ کر پار لے گے, اور ایک نہیں, اس میں سارے ہم شامل ہیں, ہر کیٹیگری کے لوگ شامل ہیں. ہماری بات یہ نیب وہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے. دیکھو میں فرینکلی اسپیکنگ مرضی کے فیصلے کرنا, یہ کون سا ہے جس ملک میں انصاف نہ ہو. یا نیب آپ کے سامنے کیا کیا, کتنا پیسہ ہم نے ریکور کیا پہلے 10 سال یا بھی کیا ہے. تو یہ فارغ فنڈے کو لے کر ہم بیٹھ کر لے کے جو اصل ایشو ہے اس کے طرف آتے نہیں ہے, نہ گورنمنٹ آتی ہے نہ اپوزیشن آتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, ورنہ باتیں آپ اتنی پیاری کر رہے ہیں کہ میں انجوائے کر رہا تھا, لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ. دیکھیں بریگیڈیئر صاحب یہ اپنے حساب سے دیکھیں یہ ہے کھڑے آدمی, اور کھڑے طریقے سے اپنے پارٹی کا موقع بھی بیان کر رہے ہیں, اپنا موقع بھی بیان کر رہے ہیں. اچھا پھر فارورڈ فنڈنگ کیس ہے, اگر ان کی گفتگو کو بھی دیکھیں اور اپوزیشن PDM کو بھی دیکھیں, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیناما 2 کس کے لیے ثابت ہونے جا رہا ہے؟ کچھ نہیں, کوئی پیناما 2 وغیرہ نہیں ثابت ہونے جا رہا ہے. یہ ساری ہم سب شور مچا رہے ہیں. اپوزیشن بھی ریلیاں پہ ریلیاں نکال رہی ہے, جلسے پہ جلسے مار رہی ہے, اور یہ کہ چھوڑیں گے نہیں, الٹا کے رکھیں گے, یہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور بھی جو طاقتیں ہیں وہ اپنے اپنے گات لگائے بیٹھی ہیں. پس تو بیچارے عوام رہے.
महंगाई तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कहने वाली कोई चीज शक नहीं है इस पे। आप जितने भी अदाद शुमार पेश करें, महंगाई हुई है। और वो कहते हैं जी ये डॉलर कीमत बढ़ गई, तो जो आपने बढ़ाई है। वो कहते हैं ये साग डाल जाली तौर पर रोकी हुई थी, कोई मुल्क के मफाद में थी तो रोकी हुई थी। वो कहते हैं जी उससे हमारी फॉरेन से जो बरामदात वो कम हुई, वो तो 25-23 के दरमियान घूम रही थी, अब 26-27 हो जाएंगी। ये तो नहीं, तरसीलात ज़्यादा बढ़ी हैं तो क्यों बढ़ी हैं, देखने की बात है। बात यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ती है तो आपका रेवेन्यू बढ़ता है। बिल्कुल सही आप इकोनॉमी बढ़ाए बगैर रेवेन्यू बढ़ाते हैं तो लोगों पे उसका बोझ पड़ता है कि आपकी आमदन उतनी है, आप कहें कि यानी कि आपकी मुल्क की आमदनी उतनी है और उससे जो हुकूमत की आमदनी होती है वो बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि कुछ तो खराबी है। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई। अच्छा, मैं अब यानी कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एक और आप पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। जो फॉरेन फंडिंग केस है, इलेक्शन कमीशन का अगर फैसला आ जाता है अगर, तो पीडीएम वाले कबूल कर लेंगे? अगर 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 ये आपको भी पता है अगर चलें, छोड़ें, आगे चलें। अच्छा, तो फिर कैसे लगते हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, ये घाटा किसके लिए है, मुश्किलात किसके लिए खड़ी कर देगा? क्योंकि है तो तीनों जमातें हैं, वो कहते हैं ये हैं, वो कहते हैं ये हैं। किसी के लिए आसानी के साथ कोई मसाइल खड़े नहीं होने, मसाइल तो आवाम के लिए खड़े हो रहे हैं और वो हम फेस कर रहे हैं। उनका केस बड़ा सीधा है कि जो फॉरेन फंडिंग का केस हुआ उसका फैसला करें। वो कहते हैं नहीं, ये हमने, वो केस हुआ है 14 में 13 में 12 में शायद, और आप ले आए अब एक और के जी सबके अकाउंट तो चेक होने, वो तो एक दूसरा केस है। लेकिन ये कि बाहर से जो फंड आया वो फॉरेन फंडिंग के साथ, वो दूसरा केस है। वो आपको 4 साल के बाद याद आया या 6 साल के बाद याद आया कि इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन ट्रायल तो हो रहा है, मतलब ये कि टीवी पे मीडिया ट्रायल होना चाहिए। तो सही है, हमें ब्रेक पर जाना चाहिए। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा जी।
ویلکم بیک. سجاد میر صاحب, عوام پر بجلی گرانے کا حتمی فیصلہ, اس میں یہ نہیں آپ سے کہوں گا کہ وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یا یہ چیزیں تمام. عمر ایوب صاحب نے آپ سے کہا ہے جی سابقہ حکومتوں نے بارودی سرنگوں کا جال بچھا کے گئی تھی ہمارے لیے, جو کچھ ہو رہا ہے 3 سال میں وہی کر رہا ہوں. عمر کیا نام ہے اس کا, عمر ایوب, حد کر رہا ہے یہ. اس کے دادا سے ہم تنگ تھے, اس کے باپ سے تنگ تھے. دادا کو جب وہ الیکشن لڑا مادہ ملت سے تو کراچی میں جب فساد شروع ہوا ہے وہ گوہر ایوب میں شروع کیا تھا, یہی جتھے لے کر آیا تھا. حبیب جالور نے کہا تھا کہ گوہر برلا آدم جی بنتے ہیں, کیا نام تھا, گوہر سیگل آدم جی بنتے ہیں برلا اور ٹاٹا. یعنی کہ یہ پہلے کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. گنڈارا انڈسٹری, یہ بڑے لوگوں کو اعتراضات تھے, وہ بھی بکتا. اور اس کے بعد یہ آ گئے, انہوں نے کہا جی میں دیکھے جو لوڈ شیڈنگ تھی میں نے ختم کر دی. تو میں نے کہا کیا ریحانہ سے, یعنی اپنے گاؤں سے, گاؤں کا وہاں سے بریف کیس میں رکھ کے بجلی لے کر آئے, پرانوں نے پیدا کی ہے. اب ان سے سنبھالا نہیں گیا, اب پتہ چل گیا کہ ہیومن فالٹ ہے, اندر سے غلطی ہوئی ہے. اب کہتے ہیں جی بجلی مہنگی ہو رہی, اس وقت بھی الزام لگایا کہ انہوں نے ٹرانسمیشن لائنیں نہیں بنائی ہوئی تھی. اب الزام لگا رہے ہیں جی کہ پہلوں نے خرابی کی ہوئی تھی, ایسے معاہدے کیے ہوئے. وہ کہتے ہیں بھیا آپ جو نیچرل گیس منگوا نہیں سکے, جس پہ سستی بجلی بننی ہے, آپ فن صاحب میں بجلی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی بجلی مہنگی پڑ رہی ہے. خدا کا خوف کرو, ٹھیک کرو اس حالات کو. جہاں خرابی ہے, ہمارا جو ہم لے رہے ہیں اس کی ایکویشن اس سے کم ہے, بھائی کسی اکانومسٹ کو بٹھاؤ بات کرے. اب حماد اظہر بھی, یہ میاں اظہر کا بیٹا جو ہے, یہ شریفوں کی مخالفت میں جتنی دوستی تھی اب اس خاندان کی اتنی مخالفت ہے, لگا ہوا اپنی مارنے کے لیے. خدا کا خوف کرو, یہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ سوچو. اچھا, مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے. ایک سٹوری ہے, شہر قائد میں ریلیوں کا بڑا رجحان آ رہا ہے اسرائیل کے خلاف. بالکل مختصر سی, یعنی کہ وہ کون کون ہے. کراچی میں یہ ہے کہ یہ ریلی نکال رہی ہے, اسلامی بہت ایکٹیولی نظر آ رہی ہے, بالکل کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری طرف جو پی ایس پی وہ کر رہی ہے. اور آج وہ مولانا فضل الرحمان بہت بڑا وہاں, جس میں شاید خاقان عباسی بھی گئے تھے, دوسری دیگر جماعتیں کے ساتھ. شاید خاقان عباسی بھی تھے. اور یہ گویا اور جھنڈوں کی بہاریں تھیں. یعنی جے یو آئی جب آتی ہے تو خاصے جھنڈے بنتے ہیں, یا پتہ نہیں انہوں نے جھنڈوں ایک ہی جگہ کے جھنڈے دوسرے پر, جب بہت جھنڈے ہیں بڑا خرچ ہوتا ہوگا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا خاصا شہر, اصل میں شہر کراچی میں ہلچل ہے, اضطراب ہے, کئی مسائل ہیں اس شہر کے جن کو حل کرنے والا کوئی نہیں. ان کی شروائی نہیں ہے, وہ وہاں کی صوبائی حکومت کے ساتھ نہیں ہے, اس کا انہیں نقصان ہو رہا ہے. وفاقی حکومت سے انہوں نے لوگ منتخب کیے, وہ کچھ کر نہیں پا رہے. وہ سارے کے سارے واڈا ہیں یا علی زیدی ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. جو ایک عارف الوی تھا, اس کو انہوں نے صدر بنا کے آرام سے بٹھا دیا کہ تو زیادہ نہ بول. اس پہ کیا ہوگا وہاں؟ وہ فردوس شمیم جو ہے, کیا نام, فردوس شمیم نقوی, وہ زائن دے گیا. اب جو لوگ وہاں آئے ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے. کراچی کے لوگ پریشان ہیں دیکھا جائے تو. آپ تو رہ کے آئے ہیں میر صاحب, بیسکلی مسئلہ کیا ادھر کا؟ کراچی کا مسئلہ تو خود پیدا کیا ہوا ہے ہمارے اداروں کا. اس کو ضیالوں کا زمانہ تھا جب انہوں نے اس خیال سے کہ انٹیریئر میں سندھی نیشنلسٹ سر اٹھاتے ہیں, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی تھی. پہلے کچھ آپ اس میں چھپی بات نہیں, ریسرچ کروا لیں آپ. کوئی ہو اہل اولو العزم آدمی, وہ بیٹھ کے اس کو لکھے. اور یہ کہ انہوں نے مہاجر سندھی ایک کلیش کی کیفیت پیدا کی. پیپلز پارٹی کو ایک طرف کر دیا گیا, اور بڑی حکومتیں بھی بڑی جعلی اور مصنوعی بنتی رہی کہ آپ انٹیریئر سے وہ لوگ لیتے تھے جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں, ان کو ایم کیو ایم سے ملا دیتے تھے. جب دوسرا سسٹم کرنا ہوتا تھا تو آپ کراچی میں ایم کیو ایم کے مخالف 2-4 زیارہ جتوا کے ان کو لے لیتے تھے, اور انٹیریئر میں پیپلز پارٹی سے ملا دیتے تھے. پھر آپ نے آخر میں سوچا کہ یہ کیا بات, سب کٹے ملا دو. پھر آپ نے یہ بھی کئی سال گزارے, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور اے این پی سارے اکٹھے ہو گئے. اور اے این پی کا یہ معاملہ تھا کہ پہلے ہر پٹھان اپنی جو پیرنٹ پارٹی ہوتی تھی, اس کے کوئی قیوم خانی پٹھان تھا, کوئی نیب کا پٹھان, اے این پی کا پٹھان تھا, کوئی جے یو آئی کا پٹھان تھا. انہوں نے سارے پٹھان اکٹھے کر دیے. پٹھان جرگہ کے تحت شاہی سید کو اس کا سربراہ بنا دیا, اور وہی اے این پی لے کر چل پڑے. تو عجیب و غریب وہاں تینوں کو اکٹھا کرنے کے باوجود کبھی حکومت چل نہیں پڑتی تھی, ڈل مل رہتی تھی. تو سارا مصنوعی اور عارضی انتظامات جب کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا جی, اس کا انجام تو پھر یہی ہے کہ افراتفری ہے. افراتفری کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں. صحیح ہے. اگلی سٹوری کی طرف بالکل جی مختصر سے میں آپ سے پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اسپیکر
پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، سینٹ کی گونج ہے، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ تھوڑی سی مرج کرتے جائیے گا، قمر زمان قائرہ صاحب نے کہا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب میں، اس میں پیپلز پارٹی ساتھ دینے جا رہی ہے نون لیگ کا. انتخابات کی گونج ہے، ایک طرف ایوان بالا ہے تو دوسری طرف بہت تھوڑی سی سیٹیں ہیں. جی کاف لیگ چاہتی ہے ان سیٹوں سے اور کچھ مل کے ایک آدھ وہ سیٹ چاہے ایک دو سینٹ کی سیٹیں لے جائے. تحریک انصاف نے کہا کہ ٹھیک ہے. ادھر سے پیپلز پارٹی کوئی سیٹ بنتی نہیں ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ نون لیگ کا ساتھ. بالکل. اللہ خیر صلاح سندھ میں یہ ان کی مدد کریں گے. بس ٹھیک ہے، ساتھ چلتے رہیں گے، خوشگوار سا تعلق ہوگا، سینٹ بن جائے گی. ہر سینٹ کے الیکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے پارٹی سے کو سپورٹ کرتی ہیں. جن پارٹیوں کو کوئی ایم پی ایم ایل نہیں ہوتا ان کے بھی سینٹر منتخب ہو جاتے ہیں. جماعت اسلامی کا دیکھ لیجیے، ساجد بھی اس کی مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ وہاں ہمیشہ رہا سینٹ میں. اپنی تو پارٹی کے جمعیت اہل حدیث کے تو لوگ نہیں ہیں. صحیح. تو بہرحال یہ ارینجمنٹ کچھ ہوگا. اور عمران بھی کہہ گئے ہیں پرویز الہی کو آ کے فون کر کے کہ جی بس آپ ہی اس کو ڈیل کریں گے. اللہ خیر صلاح. پرویز الہی یہ تو نہیں کہیں گے جی ہماری ایک یا دو سیٹیں بنتی ہیں، اسے ایک یا دو سیٹوں کی جگہ ہمیں 10 سیٹیں دے دی. یہ تو کہیں گے. صحیح ہے. اچھا، کلوزنگ ریمارکس میرے صاحب. کلوزنگ ریمارکس یہ ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں. خاصا اضطراب ہے، اضطرار ہے. کہیں زیادہ نظر آتا ہے، کہیں ذرا کم نظر آتا ہے، لیکن سطح پر اگر کہیں سکون بھی ہے تو اندر اضطراب ہی اضطراب ہے. صحیح. بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد